H1B بیسیکلی ایک ورک پرمٹ ویزا ہے. تو انڈینز وہاں پہ جو گئے ہوئے ہیں وہ جو جابس کے لیے انہوں نے اپلائی کیے ہیں، اب کمپنیوں نے ان کے جاب کے آفر لیٹرز جو ہیں وہ واپس لینا شروع کر دیے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکی سوسائٹی میں بھارتیوں کے خلاف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. 50% آف دا H1B1 جو ہے وہ اس وقت انڈینز کے پاس ہے. جو امریکہ میں رہنے والے غیر ملکی ہیں، جو باہر سے گئے ہوئے ہیں، جو وائٹ نہیں ہیں، جو پیور امریکن نہیں ہیں، ان میں 70% جو ہیں وہ انڈینز ہیں. ابھی انڈیا کا ایک بہت ریناؤنڈ پروفیسر ہے جو کہ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، اور ان کا بڑا نام ہے اشوک سمائن، اور وہ سوشل کرٹک بھی ہے. تو انہوں نے ابھی ایک خبر دی ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے کہ یوکرین میں ان کے لوگ جا کے لڑ رہے ہیں، یوکرین کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اب تک 10 وہاں پہ جو بھارتی ہیں وہ مر چکے ہیں اس جنگ میں. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتیوں کے امریکہ میں ویزے خطرے میں پڑ گئے ہیں. امریکی کمپنیوں نے بھارتیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا. اس کی بڑی وجہ کیا ہے، اور اصل میں یہ کتنے بھارتی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے، امریکہ میں یہ کیا کرتے ہیں، اور امریکہ کے لیے یہ کیا کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں اینٹی مسلم چلتے ہیں، تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. اور سب سے بڑی بات، پہلی بات، ابھی آپ کو شیئر ہو رہا ہوگا یہ ساتھ، آپ دیکھیں انڈین میڈیا بھی یہ بات مان رہا ہے، اور میں جو خبر دے رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں نے جو H1B ویزا ہے بھارتیوں کے لیے، اس پہ جو آفر لیٹر جاری کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ امریکی کمپنیاں جو ہیں ان کو جب وہ کسی کو جاب دیتی ہیں تو وہ ویزے والے بندے کو دیتی ہیں جن کے پاس H1B ہوتا ہے. تو H1B بیسیکلی ایک ورک پرمٹ ویزا ہے، یعنی کہ یہ جو بندہ وہاں پہ امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں کام کر سکتا ہے ان کو یہ ویزا جاری ہوتا ہے. تو انڈینز وہاں پہ جو گئے ہوئے ہیں وہ جو جابس کے لیے انہوں نے اپلائی کیے ہیں، اب کمپنیوں نے ان کے جاب کے آفر لیٹرز جو ہیں وہ واپس لینا شروع کر دیے ہیں، وہ کینسل کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکی سوسائٹی میں بھارتیوں کے خلاف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. 50% آف دا H1B1 جو ہے وہ اس وقت انڈینز کے پاس ہے، ویزا جاری ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ ہے. یہ امریکہ کا جو انڈیا میں سفیر گریسٹی ہے، یہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریکارڈ ہے کہ یہ اتنے ویزے جو ہیں 50% ویزا جو ٹوٹل پوری دنیا میں جاری ہوتا ہے H1B جو ورک پرمٹ والا ہوتا ہے، اس میں 50% جو انڈینز کے پاس ہوتا ہے. اور اس وقت جو ڈائسپورا ہے، جو امریکہ میں رہنے والے غیر ملکی ہیں، جو باہر سے گئے ہوئے ہیں، جو وائٹ نہیں ہیں، جو پیور امریکن نہیں ہیں، ان میں 70% جو ہیں وہ انڈینز ہیں، اور 11% جو ہیں وہ چائنیز ہیں. تو یہ جو 70% ہیں، انہوں نے وہاں پہ جا کے، یعنی کہ جو ویزاز پہ ہیں، انہوں نے وہاں جا کے جس طریقے سے مارکیٹ کو گریب کیا ہوا ہے اور جس طرح سے گندہ کیا ہوا ہے. یہ صرف گریب کرنا، دیکھیں گریب کرنا اور بات ہے، آپ اپنے ٹیلنٹ کے بنا پہ جاتے ہیں. یہ پورے کا پورا ڈائسپورا، اس کا یہی نیریٹو ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے. وہ لوگ جب وہاں جا کے جابس کرتے ہیں اور وائٹ سپریمسٹ جب ان کے خلاف کیمپین کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ادھر ہیں، ہم تو محنت کرتے ہیں، یہاں پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کر لیں، آپ بھی آ جائیں اوپر کی جابس پہ. لیکن یہ انڈینز جو ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کو وہاں پہ جا کے ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قابل بھی ہیں، لیکن زیادہ تر نے وہاں پہ جا کے گند ڈالا ہوا. اچھا، اب یہ سارا جو ریئیکشن آیا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ٹرمپ نے ایک سیرم کرشنن ایک وہاں پہ ایک بندہ ہے جو انڈین ہے، اس کو اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سفیر مقرر کرنے کے لیے جب اس نے یہ اندیا دیا اور اس بندے کے انٹرویوز آئے اور اس بندے نے انڈینز کے لیے کیمپین کی، تو پھر جو
وائٹ سپرامسٹ ہے، وائٹ سپرامسٹ جو ہے اس نے پھر جو انتہا پسند ہے سفید اور جو گورا ہے امریکی، اس نے پھر اس پہ کھپ ڈالی ہے کہ بھئی ہمارے پاس کیا رہ گیا۔ اب وہ کیا پتہ کیا کہتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں، یہ میں اس میں ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ جو انڈینز ہیں یہ H1B وائرس ہیں، وہ ان کو وائرس قرار دے رہے، H1B وائرس کا نام دے دیا انہوں نے انڈینز کو انڈیا کے اندر، کہ یہ وائرس کی طرح ہماری سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں اور ہمیں مطلب بیمار کر رہے ہیں، ہم پہ حملہ آور ہیں، ہماری جاب چھین رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ تھوڑی چھوٹی تنخواہوں پہ یہ کام کر لیتے ہیں اور پھر وہ اندر داخل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ انڈین ہیں اور زیادہ تر ان میں ہندوز ہیں، تو ہندوز کے لیے مطلب میں کوئی اور بات نہیں کر رہا، ان کے مذہب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو زیادہ تر ہندو ہیں ان کے لیے امریکی سوسائٹی کی اقدار کو اپنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم مسلم جو ہیں وہاں پہ کہیں سے بھی ہوں، پاکستان سے ہوں، پوری دنیا سے ہوں، تو وہ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں، مطلب یہ کہ وہ شراب نوشی نہیں کرتے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی انڈیویجول کے طور پہ کرتا ہے، ان کی فیملیز میں یہ گھروں کے اندر یہ شراب نوشی کا کلچر نہیں ہوتا باقاعدہ۔ پھر یہ کہ ان کے ہاں جو مخلوط میں رہنا اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ یہ نہیں ہے، ہمارے جو مسلم ہیں وہ اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمز جو ہیں وہ امریکی سوسائٹی میں اس طرح سے جل نہیں ہوتے، وہ ان کے اندر داخل نہیں ہوتے، ان کی کوئی وہ اس طرح سے لابیز نہیں بنتی جس طرح سے یہ انڈینز بنا لیتے ہیں۔ ہندوز جو ہیں ان کے لیے یہ پرابلمز نہیں ہیں، انہوں نے مطلب ان کو اپنا پرابلم نہیں بنایا، وہ ان کے لیے یہ حدود و قیود وہ اپنے زیادہ تر جو ہندوز ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے۔ ہندو مت میں ہوں گی، میں اس بات کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ہندو وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ جو مسلمز ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک مکس اپ ہو جاتے ہیں، اور مکس اپ ہو کے پھر یہ وہاں پہ جا کے تو انہوں نے قبضے کر لیے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ اب امریکی جی یہ جو بھارتی ہیں یہ امریکہ کے قریب ہونے کے لیے اور اسرائیل کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ ابھی انڈیا کا ایک بہت ریناؤنڈ پروفیسر ہے جو کہ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے اشوک سمائن، اور وہ سوشل کرٹک بھی ہے۔ تو انہوں نے ابھی ایک خبر دی ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے، کہ یوکرین میں ان کے لوگ جا کے لڑ رہے ہیں، یوکرین کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اب تک 10 وہاں پہ جو بھارتی ہیں وہ مر چکے ہیں اس جنگ میں، ہلاک ہو گئے ہیں اس جنگ میں روسیوں کے ہاتھوں۔ تو روس کے خلاف امریکہ جو ہے بھارتی جو ہیں وہاں جا کے امریکہ کی طرف سے یوکرین میں جنگ کر رہے ہیں، اور یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اب شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اسرائیل میں بھی لڑ رہے ہیں جا کے، اسرائیل کے لیے، غزہ کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف، لبنان والوں کے خلاف یہ انڈین لڑ رہے ہیں اور وہاں مارے گئے، یہ رپورٹس آ چکی ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں کہ 10 بھارتی جو ہیں وہ وہاں پہ یوکرین میں مارے گئے، ہلاک ہو گئے، اور صرف اس وجہ سے 2 وجہ ہیں کہ یہ اسٹیٹ ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتی ہے اس پالیسی کو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ انتہا پسند ہے ان کی جو اس وقت حکومت ہے، اور وہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں پہ بے روزگاری بہت ہے، انڈیا کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو وہ بے روزگاری جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں انہیں جابس چاہیے ہیں، کوئی باہر نکل جاتا ہے تو کوئی پھر ادھر نکل جاتا ہے۔ تو انڈیا کی آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے اب اوپر سے تو مودی یہ شو کرتا ہے کہ وہاں پہ دولت کی ریل پیل ہے اور بڑی کمپنیاں ہیں اور بڑا بڑا بزنس ہے اور بڑی انڈسٹری ہے، لیکن اس انڈسٹری اور اس بزنس کا جو اس نے محل بنا رہا ہے اس کے نیچے اس کی بنیادوں میں جو انسانیت ہے وہ سسک رہی ہے۔ کتنی زیادہ غربت ہے کہ وہاں پہ مطلب پوری دنیا اس پہ غربت پہ چیختی ہے، ماسوائے ایک امریکہ کے، کیونکہ امریکہ کو اس وقت ضرورت ہے انڈیا کی۔ تو اب انڈیا کی ضرورت تو ہے امریکہ کو، لیکن اس میں اب ٹرمپ کس طرح سے پھنس رہا ہے، ٹرمپ کے لیے یہ بہت مشکل کام آ رہا ہے
کیونکہ اس کی پالیسی یہ ہے ٹرمپ کی کہ یہ وائٹ سپریمسٹ جو ہیں، جو گورے ہیں، یہ ان کا نمائندہ ہے، یہ ان کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو یہی نعرہ لے کے آیا، پچھلی دفعہ بھی یہی لے کے آیا تھا، اس دفعہ بھی یہی لے کے آیا۔ اس دفعہ تو اس کو ووٹ تھوڑے اربوں نے اور انہوں نے ڈال دیے اس مغالطے میں آگے، اور اس کی جو بائیڈن کی نفرت میں، ورنہ یہ میرا نہیں خیال تھا کہ جیتنے والا تھا، لیکن یہ وائٹ سپریمسٹ کا نمائندہ ہے۔ اب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو نکالو، کم سے کم کرو، ہماری جابز جا رہی ہیں، ہمارا کاروبار ختم ہو رہے ہیں، ہمارے لائیولی ہوڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ تو وہاں پہ اس وقت انڈین جا رہے ہیں، اور چائنیز صرف 11% ہیں۔ تو انڈین سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے خلاف معاشرے کے اندر یہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو گورا ہے، میں نے ابھی آپ فوٹوز دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو جا رہا ہے اور وہ پیپرز لے کے تو وہ انڈینز کے پاس، اور ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ وائرس ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا ہے، آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، بھرا پڑا ہے کہ امریکہ میں کس طرح سے انڈینز کے خلاف جو نفرت ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور دوسری طرف جو چائنیز جو صرف 11% ہیں، ان کے وہ تجارت پہ ٹیکس کرے گا۔ تجارت کیا ہے؟ آپ کو پتا کہ پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بھی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، اشیاء ضروریہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ چائنا سے آتی ہیں، اور وہ چیپ ہیں، وہ سستی ہیں۔ اب ان پہ ٹیکس کرے تو مہنگی ہوں گی۔ تو ایک طرف وہ چائنا کی دشمنی میں ان پہ ٹیکس کرے گا تو مہنگی ہوں گی اور سوسائٹی کا ریئیکشن آئے گا۔ دوسری طرف انڈینز کو وہ اگر نہیں روکتا تو سوسائٹی اس پہ ریئیکٹ کرے گی۔ تو دو طرح سے پھنس گیا ہے، ایک طرف اپنے دشمن کی دوست کے لیے، انڈیا کے لیے، اور ایک طرف وہ اپنے دشمن کے لیے۔ تو اس لیے کمپنیز جو ہیں، مختلف جو فرمز ہیں امریکہ کے اندر کام کرنے والے، ان کو وہ حلف سے پہلے ٹرمپ کے حلف سے پہلے انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے انہوں نے ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈینز جو ہیں یہ وہاں پہ کرائم میں بہت ملوث ہیں، جس طرح یو کے میں ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی، یو ایس میں بھی ہیں۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، آپ کو یہ تصویریں بھی نظر آئیں گی کہ اوماہا ہے نبراسکا کی، نبراسکا کا ایک سٹی ہے، یہ اسٹیٹ آف نبراسکا امریکہ کی، اس کا اوماہا ایک سٹی ہے۔ اس میں چھوٹی بچیوں کو، نابالغ بچیوں کو، مائنرز کو جنسی سمگلنگ کے لیے، سمگل کرنے والے جو اس میں جو 5 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، اس میں 3 انڈین ہیں۔ یہ چھوٹی بچیاں وہاں سے سمگل کرتے ہیں اور امریکہ میں لے کے آتے ہیں اس کھنونے اور قبیح فعل کے لیے، کوئی جنسی تسکین کے لیے۔ تو اس میں یہ پکڑے گئے ہیں، ابھی آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، اس میں 3 انڈینس ہیں اور 2 ساتھ وہ 2 یا 3 وہ جو وہاں کے لوکل ہوں گے یا امریکنس ہوں گے۔ تو یہ کرائم میں بھی اس حد تک جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں اور آگے گئے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا نا کہ اس پہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امریکی، میں جو خبر دے رہا ہوں کہ امریکی کمپنیاں یہ جاب آفر لیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے دینے بند کر دیے ہیں، بلکہ جو امریکہ کا سفیر ہے انڈیا میں، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی % ہم ویزے ان کو دیتے ہیں، تو اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس نے انڈیا میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا ہے۔ تو اس طرح سے انڈینز کے لیے یہ بہت اس وقت امریکہ میں برا وقت ہے، اور ٹرمپ کے لیے تو کیش 22 ہے کہ وہ ادھر انڈیا کی سپورٹ کرتا ہے یا چائنا کو سکریو کرتا ہے، دونوں طرف سے پکڑا جاتا ہے، دونوں طرف سے وہ اس میں آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے یہ کیسے نکلے گا، باریک گلی سے، پتلی گلی سے کیسے نکلے گا، اور انڈین جو ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح سروائیو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ یوکرین میں جا کے لڑ رہے ہیں، یہ اسرائیل میں جا کے فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یوکرین میں جا کے رشین کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ کینیڈا میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ امریکہ میں لوگوں کو جا کے سکھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے جسٹن ٹروڈو جو ہے اس نے انڈیا میں کھڑے ہو کے مودی کے منہ پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ دہشت گردی ہے۔ تو یہ انڈیا کی حالات ہیں، اور مزید باقی جو اپڈیٹ ہے انشاءاللہ پھر